الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد خاتم النبیین و امام المتقین وقائد الغر المحجلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان اللہ یحب اذا عمل احدکم عملا ان یتقنہ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ کچھ اہم پوائنٹس یا کچھ اہم نکات ایسے ہیں جن کو اگر ہم سمجھ لیں اور اس پر عمل کی کوشش کر لیں تو ہم اس مہینے کو قیمتی بنا سکتے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو اس مہینے کی اہمیت ہے۔ یہ ہر مسلمان کو پتہ ہے کہ اسلام میں جو 12 مہینے ہیں ان مہینوں میں سب سے افضل مہینہ وہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے۔ علماء کرام نے رمضان المبارک کے استقبال اور تیاری کے لیے بہت سی اہم ہدایات اور تجاویز بیان فرمائی ہیں، جن کا خلاصہ 30 اہم ہدایات کی شکل میں ہے۔ نمبر 1 یہ کہ فرائض اور واجبات کی ادائیگی اور توبہ اور استغفار کی کثرت ہو۔ آمد رمضان سے پہلے فرائض اور واجبات کی ادائیگی کا اہتمام کریں۔ اگر ذمے میں قضا نمازیں یا روزے ہوں تو ادائیگی کی ترتیب بنائیں۔ پچھلی زندگی کی تمام لغزشوں پر سچی توبہ کریں۔ دل کو گناہوں اور برے خیالات سے پاک کریں۔ آنکھ، کان، زبان، ہاتھ، پاؤں اور دل و دماغ غرض جسم کے کسی بھی حصے سے صادر ہونے والے گناہوں پر پکی توبہ کریں تاکہ آپ گناہوں سے پاک ہو کر رمضان المبارک کا استقبال کریں۔ نمبر 2 یہ کہ رمضان المبارک کے مسائل سیکھیں اور سکھائیں۔ روزہ، تراویح، صدقۃ الفطر، زکوٰۃ، اعتکاف اور دیگر احکامات ابھی سے سیکھیں اور سکھائیں۔ ابھی سے سیکھنا شروع کریں گے تو انشاءاللہ رمضان تک بہت سارے مسائل ہم سیکھ لیں گے۔ نمبر 3 اپنے نفس کو تقوی کا پابند بنائیں۔ اپنے نفس کو ابھی سے تقوی کا پابند بنائیں کیونکہ رمضان المبارک تقوی کی عملی تربیت گاہ ہے اور اللہ رب العزت نے رمضان المبارک میں روزوں کی فرضیت کا اہم مقصد تقوی اور پرہیزگاری کا حصول بتایا ہے، جیسا کہ سورہ بقرہ آیت نمبر 183 میں بیان ہے۔ نمبر 4 صلہ رحمی میں جلدی کریں۔ قطع رحمی یعنی رشتے ناطے توڑنا بہت بڑا گناہ ہے۔ قطع رحمی کی وجہ سے دعائیں قبول نہیں ہوتیں، لہٰذا رمضان آنے سے قبل اس سنگین گناہ سے توبہ اور رشتہ داروں سے صلہ رحمی کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا مفہوم ہے، اصل صلہ رحمی کرنے والا وہ ہے کہ جب اس کے ساتھ قطع رحمی یعنی رشتے ناطے توڑنے کا معاملہ کیا جائے تب بھی وہ صلہ رحمی کرے۔ یہ صحیح حدیث ہے، صحیح بخاری کے اندر موجود ہے۔ نمبر 5 اپنا دل صاف کریں۔ ہمارا دل نفرت، جذبہ انتقام اور حسد کی آگ میں جلتا رہتا ہے۔ دل میں نفرت اور کینہ رکھنے کی اللہ سبحانہ و تعالی مغفرت نہیں فرماتے۔ رمضان آنے سے پہلے اپنے دل کو ان فضول مصروفیات سے فارغ کر کے خالص عبادات کی طرف اسے متوجہ کریں۔ سب کو دل سے معاف کر دیں، کسی کا کینہ اپنے دل میں نہ رکھیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، دل کے صاف ہونے سے کیا مراد ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ متقی اور صاف ستھرا دل جس میں نہ گناہ ہو، نہ بغاوت، نہ ہی اس میں کسی کا کینہ ہو اور نہ کسی کے بارے میں حسد۔ یہ روایت سنن ابن ماجہ میں موجود ہے۔ نمبر 6 گزشتہ روزوں کی قضا کر لیں۔ اگر پچھلے سالوں میں کوئی روزے کسی شرعی عذر کی وجہ سے رہ گئے ہوں تو رمضان آنے سے پہلے ان کی قضا کر لیں تاکہ رمضان شروع ہونے سے پہلے گزشتہ رمضان کے روزوں کا حساب ہمارا ختم ہو جائے۔ نمبر 7 دعاؤں کا معمول بنائیں۔ کیونکہ رمضان المبارک دعاؤں کی قبولیت کا مہینہ ہے، لہٰذا ابھی سے اپنے آپ کو لمبی دعاؤں کا عادی بنائیں۔ اس لیے یہ ضروری ہے کہ رمضان سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول دعاؤں کے الفاظ زبانی یاد کر لیں۔ مسنون الفاظ پر مشتمل دعاؤں میں تاثیر بھی زیادہ ہوتی ہے اور قبولیت کا امکان بھی۔ اس لیے دن میں کوئی وقت ایسا طے کریں جس میں ہم صرف دعاؤں میں لگیں، کم سے کم 5 منٹ، اور اس دورانیے کو بڑھاتے جائیں جتنا زیادہ ہو سکے۔ کم سے کم 5 منٹ ہم خوب متوجہ ہو کے اللہ سے اپنے مسائل کے لیے، حالات کے لیے دعا کریں
اور ہر ایک کے لیے خیر کی دعائیں کریں۔ نمبر 8، صدقہ کرنے کی عادت ڈالیں، کیونکہ شعبان کے مہینے میں روزانہ کچھ نہ کچھ صدقہ کرنے کی عادت ڈالیں گے تو رمضان المبارک میں سخاوت کرنا آسان ہو جائے گا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کے ارشاد کا مفہوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب لوگوں میں زیادہ سخی تھے، اور رمضان المبارک میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جود و سخاوت تیز چلتی ہوا، خوشگوار ہوا سے بھی زیادہ ہو جاتی تھی۔ تو ہم بھی کوشش کریں کہ خوب صدقہ کرنے کی عادت ڈالیں، نفلی صدقات کا بھی اہتمام کریں، اور کسی پر زکوٰۃ واجب ہو تو وہ زکوٰۃ کی ادائیگی کا اہتمام کریں۔ اس وقت چونکہ حالات بھی ہیں اور اللہ نے موقع بھی دیا ہے، تو ہم اپنے ارد گرد میں ایسے لوگوں کو تلاش کریں، سفید پوش لوگوں کو تلاش کریں اور ان کی مدد کرنے کی کوشش کریں۔ نمبر 9، کثرت تلاوت کا معمول بنائیں، کیونکہ رمضان المبارک نزول قرآن کا مہینہ ہے۔ خوش قسمت لوگ اس ماہ میں تلاوت کی کثرت کا معمول بناتے ہیں، اس لیے ابھی سے تلاوت قرآن کو زیادہ وقت دینا شروع کریں تاکہ رمضان کی آمد تک آپ کثرت سے تلاوت کرنے کے عادی بن جائیں۔ اگر آپ حافظ قرآن ہیں تو ابھی سے قرآن کریم دہرانا شروع کر دیں تاکہ تراویح پڑھانا بھی آپ کے لیے آسان ہو، یا اگر کہیں سامع ہوں تو قرآن کو سننا بھی آپ کے لیے آسان ہو جائے۔ نمبر 10، شب بیداری کی عادت ڈالیں۔ رمضان میں راتوں کی عبادات، تراویح، تہجد وغیرہ کا دورانیہ بڑھ جاتا ہے۔ ان عبادات کو احسن انداز میں اور بلا تھکاوٹ سر انجام دینے کے لیے ضروری ہے کہ ابھی سے شب بیداری اور نفلی عبادات کا اہتمام کریں اور اپنے بدن کو عبادات کی کثرت کا عادی بنائیں تاکہ رمضان کی راتوں میں دقت پیش نہ آئے۔ اگر رات کے آخری پہر میں جاگنا مشکل ہو تو کم از کم اس بات کی تو ضرور کوشش ہو کہ فجر کی نماز باجماعت ادا ہو، اور رات کو سونے سے پہلے کچھ نہ کچھ نوافل تہجد کی نیت سے پڑھ لیں، یا پھر وتر سے پہلے کچھ رکعت تہجد کی نیت سے، یا وتر کے بعد کچھ رکعت تہجد کی نیت سے ضرور پڑھ لیں، تو اس میں بھی انشاءاللہ شب بیداری کا اور تہجد کا ثواب حاصل ہو جائے گا۔ 11واں یہ کہ انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا سے احتراز کریں۔ رمضان میں اوقات کی قدردانی بہت ضروری ہے۔ آج کل انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا وقت کے ضائع کرنے کا سب سے بڑا سبب بن رہا ہے، لہٰذا رمضان سے پہلے ان کے استعمال کو ختم کر دیں یا محدود کرنے کی کوشش کریں۔ امام مالک رحمہ اللہ اور ان کے علاوہ دیگر اسلاف کا تو یہ معمول تھا کہ رمضان آتے ہی علمی مجالس بھی موقوف فرما دیتے اور تلاوت قرآن میں مشغول ہو جاتے۔ تو ہم بھی کوشش کریں کہ رمضان کے آنے سے پہلے ہی ایسا اپنا معمول بنا لیں کہ رمضان میں ہم اعمال کی پابندی کر سکیں۔ نمبر 12، ٹی وی سے اعتراض کریں۔ ٹی وی خرافات کا مجموعہ ہے، لہٰذا رمضان سے پہلے اس سے جان چھڑانے کی کوشش کریں۔ ٹی وی پر رمضان نشریات کے نام پر اکثر پروگرام غیر شرعی اور مخلوط ہوتے ہیں۔ ایک آدھ دینی پروگرام درست بھی ہو تو اسے بنیاد بنا کر ٹی وی کے سامنے وقت ضائع کرنا دانش مندی، عقل مندی نہیں ہے، کیونکہ دینی پروگرامز کے دوران اشتہارات میں موسیقی اور نامحرم عورتیں رمضان کی روحانیت ختم کرنے کے لیے کافی ہو جاتی ہیں۔ تو خدا را اس بات کی کوشش کریں کہ اپنی جان اس ٹی وی سے چھڑا لیں اور اپنے وقت کو اعمال میں لگانے کی کوشش کریں۔ نمبر 13، رمضان سے پہلے خریداری کر لیں۔ یہ ایک ہدایت تھی علماء کی طرف سے کہ رمضان سے پہلے اپنی ساری خریداری کر لیں تاکہ رمضان کا مہینہ سکون سے عبادت کے اندر گزر سکے، لیکن چونکہ اس سال حالات کچھ مختلف ہیں، اس وبا کی وجہ سے لاک ڈاؤن کا معاملہ ہے اور یہ کام کرنا بظاہر مشکل ہے، تو ہم کوشش یہ کریں کہ رمضان المبارک میں بھی اپنے اوقات کو ترتیب دیں اور ایسے وقت میں ہم اپنے کام کریں، اپنی شاپنگ وغیرہ ایسے وقت میں کریں جس سے ہماری تراویح، ہمارے روزے، ہماری عبادات متاثر نہ ہوں، اس لیے کہ اب رمضان کے اندر رش بھی ہوتا ہے اور مہنگائی بھی زیادہ ہوتی ہے، جس کی وجہ سے وقت اور پیسے کا ضیاع ہوتا ہے۔ اہل خانہ کو بھی یہ بات سمجھائیں اور اپنے وقت کو اعمال میں لگائیں، کیونکہ اس وقت اللہ کی طرف رجوع کرنے کا وقت ہے اور آگے رمضان کا مہینہ ہے، تو جتنا زیادہ ہم اللہ کی طرف رجوع کریں گے اور اپنے وقت کو قیمتی بنائیں گے، اتنا ہی جلدی ہم اس وبا سے نجات پا لیں گے انشاءاللہ۔ اور آج کل کے جو حالات ہیں اس میں تو ہم کوشش کریں کہ اپنے ارد گرد لوگوں کو دیکھیں اور ان کی ضروریات کو پورا کرنے کی کوشش کریں تاکہ وہ بھی اپنی عید کو اور رمضان کو صحیح طور سے گزار سکیں۔ نمبر 14، رمضان المبارک کے لیے کاموں کا بوجھ ہلکا رکھیں۔
رمضان میں کوئی ایسا کام نہ رکھیں جس کی وجہ سے آپ کو روزے میں دشواری ہو یا آپ کے کسی مزدور کو روزے میں دشواری ہو، اس لیے رمضان سے پہلے ان کاموں کو مکمل کر لیں یا رمضان میں موقوف کر دیں۔ نمبر 15، اپنا ایک نظام الاوقات ترتیب دیں۔ رمضان سے پہلے اپنا ایسا نظام الاوقات بنا لیں جس میں صبح اٹھ کر تہجد، ذکر، دعائیں، سحری، نماز فجر اور تلاوت سے لے کر افطاری، تراویح اور دیگر معمولات تک کے لیے مناسب وقت متعین ہو، اور نیند اور آرام کی بھی بھرپور رعایت رکھی جائے کہ ہمارا ہر کام ایک شیڈیول کے اندر ہو، ایک ترتیب سے ہو، کہ ہمیں کسی کام کو کرنے میں کسی وقت کوئی مشکل پیش نہ آئے اور سارے کام ہمارے معمول کے مطابق اور اپنی طبیعت کے مطابق چلتے رہیں۔ نمبر 16، نوکر، خادم اور ملازم پر کاموں کا بوجھ ہلکا رکھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص رمضان کے مہینے میں اپنے خادم کے بوجھ کو ہلکا کر دے تو حق تعالی شان اس کی مغفرت فرماتے ہیں اور اسے آگ سے آزادی عطا فرماتے ہیں۔ نمبر 17، ہدایت یہ تھی کہ عمرے کی ترتیب بنائیں، کیونکہ رمضان میں عمرے کا ثواب حج کے برابر ہے، اور مسجد حرام اور مسجد نبوی میں اعتکاف اور نمازوں کا ثواب دیگر مساجد سے بہت زیادہ ہے، لیکن اس سال اس وبا کی وجہ سے مسجد حرام، مسجد نبوی بھی بند ہے اور عمرے کی ترتیب ممکن نہیں ہے، تو ہم یہیں پر اپنے اعمال ایسے بنائیں کہ اللہ پاک ہمیں آئندہ سال اپنے گھر آنے کی توفیق نصیب فرما دیں۔ نمبر 18، زیادہ سے زیادہ وقت مسجد میں گزاریں، لیکن اس سال بہت سارے ہمارے کام اس وبا کی وجہ سے نہیں ہو سکتے اور مساجد میں بھی صرف فرض نمازوں کے لیے جانے کی اجازت ہے، تو ہم نے اپنے گھر کے اندر جو مسجد کا حصہ مقرر کیا ہوا ہے، ہم اپنے وقت کو وہاں اعمال کے اندر لگائیں۔ عموماً ہمارا دل مسجد میں نہیں لگتا، لہٰذا ابھی سے نمازوں کے بعد کچھ دیر اپنے گھر کی مسجد میں سے ٹھہریں اور مسجد میں دل لگانے کی کوشش کریں تاکہ رمضان کے آخری عشرے کے مصنون اعتکاف میں بیٹھنا آسان ہو جائے۔ نمبر 19، نیند کم کرنے کی عادت ڈالیں۔ اگر آپ 8 گھنٹے سونے کے عادی ہیں تو 6 گھنٹے سونے کی عادت ڈالیں تاکہ رمضان میں مشکل پیش نہ آئے۔ البتہ تھکاوٹ سے بچنے کے لیے دن میں تھوڑی دیر قیلولے کی نیت سے سو لیا کریں اور تہجد پڑھنے میں یہ مددگار بھی ہوگا۔ نمبر 20، 40 دن تک تکبیر اولیٰ کے ساتھ نمازیں پڑھیں۔ اس کی بڑی فضیلت وارد ہوئی ہے۔ نیز ماہ شعبان کے آخری عشرے کے اب کچھ دن باقی رہ گئے ہیں، تو ابھی سے نیت کر لیں اور اب سے ہی جو اپنی نمازوں کی پابندی شروع کر دیں، اور رمضان المبارک کے 30 دنوں میں اس کا اہتمام نسبتاً زیادہ آسان ہے، لہٰذا تکبیر اولیٰ کے ساتھ 5 وقت نمازیں باجماعت پڑھنے کی ابھی سے ترتیب بنائیں۔ نمبر 21، سگریٹ، نسوار، پان اور اس کے علاوہ نشہ و اشیاء کا استعمال ابھی سے کم کر دیں اور کوشش کریں کہ ان سے جان چھڑا لی جائے تاکہ روزے کی حالت میں کسی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ رمضان المبارک نشہ و اشیاء سے جان چھڑانے کا بہترین موقع ہے، اور اس سے ہمت، حوصلہ اور اللہ سے مدد مانگتے ہوئے ان آفات سے بآسانی جان چھڑائی جا سکتی ہے، تو کوشش کریں جس حد تک ہو سکتا ہے اس کو کم کریں اور آگے اس سے بچنے کی نیت کر لیں۔ نمبر 22، ملاقاتوں کا سلسلہ کم کر دیں۔ رمضان میں تقاریب، ملاقاتوں اور دعوتوں کا سلسلہ بالکل محدود کر دیں تاکہ زیادہ سے زیادہ وقت عبادت میں صرف ہو سکے۔ البتہ بیمار کی عیادت ہو اور تیمارداری اور اسی طرح میت کی تجہیز و تکفین اور نماز جنازہ میں شرکت کے مواقع جتنے مل سکیں اس کو غنیمت جانیں اور ثواب حاصل کریں۔ نمبر 23، چھوٹی چھوٹی صورتیں زبانی یاد کر لیں۔ قرآن کریم کی چھوٹی چھوٹی صورتیں ابھی سے یاد کرنا شروع کریں تاکہ نوافل اور تہجد میں انہیں پڑھا جا سکے۔ عام طور پر صرف 1 یا 2 صورتیں یاد ہوتی ہیں اور انہی کو بار بار دہرایا جاتا ہے، جو مثالی طرز عمل نہیں ہے۔ اس لیے کوشش یہ کریں کہ آخری پارے کی آخری 10 صورتیں کم از کم یاد کر لیں اور اس سے زیادہ جتنا ہو سکے اس کو یاد کر کے نمازوں میں پڑھنے کی ترتیب بنائیں۔ نمبر 24، بچوں کو روزے کی عادت ڈالیں۔ 7 سال یا اس سے بڑے بچوں کو روزے کے حوالے سے خصوصی ترغیب دیں اور ان کی ذہن سازی کریں تاکہ رمضان میں انہیں روزے رکھنے کی عادت پڑ جائے اور بچوں کی زندگی بھر کے روزے آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہوں گے۔ نمبر 25، کم کھانے کی عادت ڈالیں۔ شعبان میں کھانے کی مقدار خاص تناسب سے کم کریں۔ غذا میں سبزی، پھل اور کھجور کا استعمال زیادہ رکھیں تاکہ صحت اور توانائی برقرار رہے اور رمضان تک آپ کم کھانے کے عادی بن جائیں۔ نیز زیادہ کھانے کا بوجھ بد ہضمی اور سستی عبادت میں رکاوٹ نہ بنے آپ۔ نمبر 26،
اس رمضان کو گزشتہ رمضان سے ممتاز بنائیں۔ کسی ایسی عبادت کی ترتیب بنائیں جو آپ کے نامہ اعمال میں اس رمضان کو پچھلے رمضانوں سے ممتاز کر دے۔ مثال کے طور پر آخری پارہ زبانی یاد کر لیں، یا سورہ رحمان، سورہ یاسین، سورہ ملک یا سورہ الف لام میم سجدہ زبانی یاد کر لیں، یا کسی یتیم کو ڈھونڈ کر اس کی کفالت کا بندوبست کر لیں، یا کسی علاقے میں اگر پانی کی ضرورت ہو تو وہاں پر کنواں، بورنگ یا ٹھنڈے پانی کا پلانٹ لگوا دیں، یا مساجد و مدارس کے ساتھ پرخلوص تعاون کریں، یا کوئی مستحق طلبہ ہوں یا ایسے لوگ ہوں جن کے لیے کوئی ضرورت ہو تو اس ضرورت کا بندوبست کر لیں، یا کسی غریب لڑکی کی شادی ہو یا ان کے گھر وغیرہ کے اخراجات ہوں تو اس کا بندوبست کر لیں۔ اس طرح کا کوئی کام کر لیں جو آپ کے اس رمضان کو پچھلے رمضانوں سے ممتاز کر دیں۔ نمبر 27، ماہ شعبان کی تاریخیں یاد رکھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کی تاریخیں یاد رکھنے کا بہت زیادہ اہتمام فرماتے تھے۔ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رمضان کے لیے شعبان کے چاند کی تاریخیں گنتے رہو۔ نمبر 28، مالی حقوق سے متعلق مسائل سیکھیں۔ عام طور پر رمضان المبارک میں مالی حقوق جیسے زکوٰۃ، عشر، صدقۃ الفطر، نذر وغیرہ کی ادائیگی کی جاتی ہے، لہٰذا ضروری ہے کہ ان سے متعلق تفصیلی احکامات پہلے سے معلوم کر لیے جائیں۔ اسی طرح جو مالی حقوق ذمے میں ہوں جیسے بیوی کا مہر یا کسی کا قرض وغیرہ اور ادا کرنے کی صلاحیت بھی ہو تو رمضان سے پہلے ادا کر لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مالدار آدمی کا قرض کی ادائیگی میں ٹال مٹول اور تاخیر کرنا ظلم ہے، اس لیے کوشش کریں کہ اگر کسی کا قرض ذمے میں ہو یا ایسا کوئی معاملہ ہو تو اس کو رمضان سے پہلے نمٹا لیں۔ نمبر 29، رات جلدی سونے کی عادت ڈالیں۔ دوستوں کی فضول مجالس، گپ شپ کی محافل اور رات گئے تک سر انجام دی جانے والی سرگرمیوں سے آہستہ آہستہ کنارہ کشی اختیار کریں۔ چونکہ اس وقت لاک ڈاؤن کا بھی معاملہ ہے اور یہ ساری چیزیں عموماً اتنی زیادہ نہیں ہیں، لیکن پھر بھی اس کے علاوہ جو دیگر چیزیں ہیں یا دیگر معاملات ہیں، موبائل کا استعمال ہو یا اس کے علاوہ کوئی بلا ضرورت کوئی کام ہو تو اس سے بچنے کا اہتمام کریں تاکہ آپ رمضان میں تراویح کے فوراً بعد بلا تاخیر سو جائیں۔ یاد رکھیں، تہجد اور سحری میں حشاش بشاش اٹھنے کا دار و مدار بر وقت سونے پر ہے۔ اگر آپ رات جلدی اور اہتمام نہیں کریں گے سونے کا تو پھر صبح اٹھنے میں مشکل اور پریشانی ہوگی۔ نمبر 30، دعاؤں کا اہتمام کریں۔ رمضان مبارک کی تیاری کے حوالے سے درجہ بالا ہدایات اور تجاویز پر عمل پیرا ہونے کے ساتھ ساتھ اللہ سبحانہ و تعالی سے رمضان المبارک کی روحانیت اور برکات کے حصول کے لیے خصوصی دعائیں مانگیں۔ بالخصوص اس دعا کا اہتمام فرمائیں، اللہم بارک لنا فی شعبان وبلغنا رمضان۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب رجب کا مہینہ شروع ہوتا اس وقت سے اس دعا کا اہتمام فرماتے کہ اے اللہ ہمارے رجب اور شعبان میں برکت نصیب فرما اور ہمیں رمضان تک پہنچا دے۔ تو ان ساری ہدایات پر عمل کرنے کی کوشش کریں تاکہ ہم رمضان کو صحیح اس طرح سے گزار سکیں جس طرح سے رمضان کے گزارنے کا حق ہے۔ جتنی باتیں کہی گئیں اللہ پاک ان ساری باتوں پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور اپنے رمضان المبارک کو خوب اعمال کے ساتھ قیمتی بنانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔